बड़ा जिगरा चाहिए। एक नजर प्यार से नहीं देखते गोली चलाने के लिए कि वो आपको कभी पहले दुश्मन हयात सरदार सरबुलंद खान। इतना खान का बेटा मैं तुमसे तेरा भांजा मैं बाद में हूँ और इंसाफ मांगने आई हूँ। जाफरान खान पे तो लगता होगा ना। कैसे हो सराब खान? बात करनी है, जल्दी करो। बातें तो बहुत सारी मेरे पास तुम्हारी इन सब फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। है, जैसा और मैंने तो हमेशा यही सुना, लत हो रही थी, शेरदिल सरदार बन गया। कुछ बातें करनी है। हम दुश्मनों के साथ नहीं बैठते। रहने दो सराब खान, तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ तोरसम खान। पता नहीं क्या इधर उधर की बकवास कर रहे हो। सवारा की पेशकश क्यों की थी? मैं के बाद जैसे कहता हूँ तो जिरगे में तोरसम की तरफ बहुत ही ज़हीन आदमी ने यहाँ क्यों बुलाया? ये तो किसी अक्लमंद आदमी का काम है। अगर इतना ही अपने रास्ते से पत्थर हटा दिया। खान के खानदान की से माफिया क्यों मांगी थी? सवारा की पेशकश क्यों की थी? जिरगे में मैंने अपने असल में तुम्हें मिलनी चाहिए थी ना। है कि शेरदिल तुम भी जानते हो और मैं भी। के बाद सरबुलंद खान, जिरगे में मैंने अपने और शेरदिल के मरने मैं अपने भाई की जान क्यों लूंगा? है कि शेरदिल खान तो अच्छी, ये तो बड़ी ज्यादती हुई। मेरे पास तुम्हारी इन सब फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। क्या बाद में है? हयात है जैसा बेइज्जती हो रही थी। अगर इतना ही तुम्हारे भांजे तोरसम खान ने शेरदिल को मारा। शेरदिल खान का कत्ल किस? सर बुलंद खान तुम्हारा और मेरा खान का बेटा पहले है। तो सरदारी तो मौके पर मुझे ये बात करनी चाहिए भी या नहीं? इतना कुछ पता है कि मैं अपने ही भाई के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है सलमान? क्या क्या बताऊं बीबी जान को? तो इंसान खुद को कैसे सलमान जाए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनको मार दिया कि उनके टुकड़े टुकड़े हो। क्या करूं, किस पर नहीं, कौन सच बोल रहा है, कौन दिल गया है? आपने बहुत बहादुरी, मेरा वजूद, आपने अब भी हिम्मत नहीं। जब आपका अपना साया, मैं किसी पे झूठा इल्जाम समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। जरूरी है। अपने ही भाई के साथ कोई ऐसे दिल गया है। नहीं, मेरे अपने मुहाफिज हो, ये सब
मुलाजमीन सब ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश और इतनी सफाकी और बेरहमी से। मगर आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। नाम लगाऊं तो खुदा मुझे माफ़ करे। क्या बताऊं उन्हें? प्रेग्नेंट है। ऐसा कर। भाई भाई का दुश्मन कैसे बन सकता है? खुदा करे मेरा जिन्हें मैं बोलने से तो क्या हूं मैं? क्या हो रहा है? शेख दलाला की कुछ नहीं पता मुझे, कुछ ऐसा माना। ड्रामा सीरियल की आने वाली एक साथ में कहानी एक इंतहाई दर्दनाक और सनसनीखेज मोड़ इख्तियार करने वाली है, जहां मुकाफात अमल का तारीख पहलू पूरी तरह बेनकाब होकर सामने आएगा। शारेन जिस तरह अनस को जलील करके ठुकरा चुकी थी, आज वही रुसवाई और तहकीर उसके अपने हिस्से में आई है। लेकिन शायान, जिसने अनस की वीडियोज़ वायरल करते हुए जरा शर्म महसूस नहीं की थी, वो अपनी बहन की तहकीर का बदला लेने के लिए जज्बात में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। फहाम कुरैशी न सिर्फ शारेन से मंगनी तोड़ता है, बल्कि इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए इसे मंगनी की अंगूठी वापस फेंक कर कहता है कि वो इस जैसी लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता था, वो तो बस इसे कुछ अरसे के लिए दुबई ले जाना चाहता था। ये सुनकर हवेली में मौजूद अनस और मुरसलीन का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। अनस और मुरसलीन मिलकर फहाम पर टूट पड़ते हैं, इसकी शदीद तसल्ली बख्श धुलाई करते हैं और इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। फहाम के जाने के बाद शारेन रोते हुए अपने कमरे में बंद हो जाती है और अपनी मां शाजिया पर सारा मलबा डालने की कोशिश करती है कि आपने मुझे फहाम के गलत इरादों से खबरदार क्यों नहीं किया। शाजिया और मुरसलीन इसे समझाते हैं कि इसे 1000 बार रोका गया था, लेकिन वो फहाम की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। शारेन इस शदीद जिल्लत को बर्दाश्त न करते हुए डीजल की बोतल निकालकर खुद को आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन शाजिया और अन से बरवक्त पहुंचकर इसे बचा लेती है। दूसरी तरफ मुरसलीन अपने बेटे शायान के बुरे कामों को छुपाने के लिए हद से गुजर चुका था, लेकिन जब शायान घर लूटता है और इसे मालूम होता है कि फहाम ने इसकी बहन की किस कदर तौहीन की है, तो इसका खून खौल उठता है। शायान अपने किए हुए तमाम गुनाहों को भूलकर फहाम से बदला लेने इसके घर पहुंच जाता है। शायान फहाम के घर के बाहर जाकर चीखता है और फहाम को बाहर निकलने का चैलेंज देता है। फहाम अपने घर वालों के साथ बाहर आता है तो शायान इस पर बरसते हुए कहता है कि तुमने मेरी बहन को दुबई ले जाने की बात कैसे की और इससे मंगनी तोड़कर इसे जलील किया। इस पर फहाम एक हौलनाक इंकिशाफ करते हुए शायान का मुंह बंद कर देता है। फहाम कहता है, तुम मुझे कह रहे हो? तुम खुद किस कुमाश के इंसान हो? क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरे भाई का एक्सीडेंट करवाया और अनस व अनसे की जहरीली वीडियो वायरल की? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बहन को दुबई ले जाने का ऑफर दिया था, लेकिन तुमने जो घिनौने खेल खेले हैं, इसके बाद तुम मुझसे हिसाब मांगने आए हो। फहाम की जुबान से अपनी तमाम करतूतों का सच सुनकर शायान के होश उड़ जाते हैं और वो बेबस हो जाता है। इसके सामने इसके तमाम गुनाह और मुकाफात अमल का सच आकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि शायान कुछ संभल पाता, फहाम अपने गार्ड्स को बंदूकें तानने का हुक्म देता है। फहाम खुद अपनी बंदूक निकालता है और शायान के सीने में गोली उतार देते हुए कहता है, तुमने मेरे भाई को मौत के मुंह में धकेला था, मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ सकता था? तुम्हारी सजा यही है। शायान मौके पर ही दम तोड़ देता है। जब शायान की लाश मुरसलीन के घर पहुंचती है तो पूरे खानदान पर क़यामत टूट पड़ती है। शाजिया अपने जवान बेटे के गम में सदमे से निढाल होकर बैन करने लगती है। मुरसलीन और अनस पुलिस केस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फहाम कुरैशी एक बासर और अमीर इंसान होने के नाते अपने खानदान समेत रातों रात वहां से फरार हो जाता है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं आता। अपने जवान बेटे को खोने के बाद मुरसलीन का गुरूर और दोहरा मेयार खाक में मिल जाता है। शायान की मौत के बाद मुरसलीन को बिलाखिर अपनी गलतियों का एहसास होता है और इसे समझ आती है कि इसकी तमाम जायदाद और कारोबार का अब अनस के सवा कोई वारिस नहीं। यूं मुरसलीन होश में आकर अनस को इसका जायज़ हक और जायदाद में हिस्सा देने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन इसके लिए इसे अपने बेटे की जिंदगी की भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
शायान की नागहानी मौत और फहाम कुरैशी के बासर तबके की मदद से ब्रोन मुक फरार हो जाने के बाद मुरसलीन के घर में मातम और वीरानी की गहरी खामोशी छा गई। वो हवेली जो कभी गुरूर, चालाकियों और दूसरों को हकीर समझने की सदाओं से गूंजती थी, अब पछतावे की आग में जल रही थी। मुरसलीन, जो अब तक अपने बेटे शायान की तमाम सियाकारियों पर पर्दा डालता आया था, बिल्कुल टूट चुका था। इसकी कमर झक गई थी और वो अक्सर शायान के खाली कमरे में बैठकर अपनी माजी की गलतियों पर जार और कतार रोता। इसे बार बार ये एहसास डसता कि अगर वो वक्त पर अपने बेटे की तरबियत करता और उसके गुनाहों पर पर्दा डालने के बजाय इसे सच्चाई का रास्ता दिखाता, तो आज इसका जवान बेटा इसके सामने यूं बेगुनाह इंसानों की बद्दुआओं की नजर ना होता। शारेन के जहन से फहाम की दी हुई जिल्लत और भाई की नागहानी मौत का सदमा निकलने का नाम नहीं ले रहा था। इसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और किसी से बात करना भी छोड़ दिया था। शाजिया, जो कभी अपनी बेटी के रोशन मुस्तकबिल और अमीर घराने में मंगनी के गुरूर में बालाई मंजिलों पर उड़ती थी, अब बिल्कुल खामोश और निढाल रहने लगी थी। इसी दौरान अनस ने एक बार फिर अपने ज़र्फ का मुजाहरा किया। इसने माजी की तमाम तलखियां, शायान का दिया हुआ सदमा और शारेन की नफरत स्पुष्ट डालकर अपने चचा मुरसलीन और चची शाजिया का सहारा बनने का फैसला किया। अनस ने दिन रात एक करके मुरसलीन के डूबते हुए कारोबार की बागडोर संभाली और घर के बिखरे हुए निज़ाम को दोबारा जोड़ने में लग गया। एक शाम मुरसलीन ने अनस को अपने पास बुलाया। मुरसलीन की आंखों में अनस के लिए शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू थे। इसने अनस के सामने हाथ जोड़कर कहा, अनस, मैंने हमेशा तुझे और तेरी खुशियों को हकीर समझा। अपने बेटे शायान की अंधी मोहब्बत में मैंने तेरे साथ हर मोड़ पर नाइंसाफी की, लेकिन तूने फिर भी मेरी वीरान दुनिया को संभाल लिया। मैं तुझसे मुआफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं रहा। अनस ने मुरसलीन के हाथ थाम लिए और कहा, चचा जान, जो होना था वो हो गया। इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान इसकी गलतियों का एहसास होना होता है, और अब मेरे बाप की जगह है। मैंने कभी अब से बदला लेने का नहीं सोचा। मुरसलीन ने अगले ही दिन वकला को बुलाकर अपनी तमाम तर जायदाद और कारोबार का बड़ा हिस्सा अनस के नाम मुंतकिल कर दिया और ऐलान किया कि अब से इस घर और तमाम असासों का असल वारिस अनस ही होगा। दूसरी तरफ शारेन को भी अनस के इस बेलोस रवैये ने अंदर से तोड़ कर रख दिया। इसे अपनी माजी की एक एक बात, अनस का मजाक उड़ाना और इस पर किए गए मजालिम याद आने लगे, और वो अनस से अपने किए की मुआफ़ी मांग कर खामोशी से अपनी आगे की तालीमी जिंदगी की तरफ लूट गई। यूं ये ड्रामा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है, जहां ये साबित होता है कि गुरूर, चालाकी और नाइंसाफी का अंजाम हमेशा तबाही पर ख़त्म होता है, जबकि सब्र, सच्चाई और आला ज़र्फ़ी बिलाखिर हर तूफ़ान का रुख मोड़कर कामयाबी और इज़्ज़त का बाइस बनती है। शायान की तदफीन को कई माह बीत चुके थे, लेकिन मुरसलीन की हवेली पर छाई वीरानी और पछतावे के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे थे। शायान का जाना सिर्फ एक जवान बेटे की मौत नहीं था, बल्कि इसके साथ ही मुरसलीन का सदियों पुराना गुरूर, इसकी ईंट से ईंट बजाने वाली अना और शाजिया के तमाम पुरतयश ख्वाब खाक में मिल चुके थे। फहाम कुरैशी अपने सियासी रसूख और दौलत की बदौलत ब्रोन मुक फरार होने में कामयाब हो चुका था, जिसकी वजह से कानूनी तौर पर मुरसलीन को कोई इंसाफ ना मिल सका। पुलिस की रोज़ की बाज़पुर्स, अदालतों के चक्कर और अखबारात में छुपने वाली रुसवाई की खबरों ने मुरसलीन की रही सही इज्जत भी नीलाम कर दी थी। वो शख्स जो कभी रास्ते से गुजरता था तो गर्दन अकड़ा कर चलता था, अब हवेली के तारीक बरामदे में किसी बेजान मुजस्समे की तरह घंटों बैठा रहता। शारेन का ज़हनी तवाज़ुन और शाजिया की अजियत, शारेन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फहाम की दी हुई शदीद जिल्लत, मंगनी की अंगूठी मुंह पर फेंक कर मारे जाने के अल्फाज और अपने ही भाई की लाश का मंजर उसके जहन पर ऐसा नकूश छोड़ गया था कि इसने बोलना तकरीबन छोड़ दिया था। वो दिन भर अपने कमरे के कोने में बैठी दीवार को घूरती रहती और जरा सी आहट पर चीखने लगती। शाजिया, जो कभी अपनी बेटी के रोशन मुस्तकबिल और अमीर तरीन घराने में रिश्ता होने के ज़म में अपने सुसर और अनस के ख़ानदान को पाँव की जूती समझती थी, अब हर वक्त आंसू बहाती नजर आती। इसके पास अब ना तो वो बनाव सिंगार था और ना ही वो तकब्बुर। वो रोज़ सुबह उठकर शारेन के पाँव पड़ती, इसे खाना खुलाने की कोशिश करती, लेकिन शारेन प्लेटें उठाकर दीवार पर दे मारती। एक दिन शाजिया ने ज़ार और कतार रोते हुए मुरसलीन से कहा, ये हमारे अपने गुनाहों का अजाब है मुरसलीन। हमने अनस की मासूमियत को लूटा, हमने इसकी खुशियों को आग लगाई, और आज देखो हमारी अपनी औलाद जिंदा लाश बन चुकी है।
کاش ہم نے وقت رہتے انس کے باپ کی وصیت کا احترام کیا ہوتا تو آج میرا شایان زندہ ہوتا۔ کاروباری تباہی اور نئے دشمنوں کی پیش قدمی شایان کی زندگی میں کیے گئے غلط فیصلوں، اس کی عیاشیوں اور فہام کے ساتھ مل کر کی جانے والی خفیہ سرمایہ کاریوں کا کچا چٹھا اب سامنے آنے لگا تھا۔ مرسلین کی کپڑے کی ملز اور برآمدات کے کاروبار پر کروڑوں کا قرضہ چڑھ چکا تھا۔ جن تجارتی شرکا کو شایان نے دھوکہ دیا تھا، انہوں نے اب مرسلین پر عدالتوں کے ذریعے املاک کی ضبطی کے کیسز کر دیے تھے۔ اسی اثنا میں فہام قریشی کے ایک رشتہ دار اور شایان کے سابقہ کاروباری حریف طارق شاہ نے مرسلین کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ طارق شاہ ایک شاطر اور بے رحم قبضہ مافیا کا سربراہ تھا، جس نے مرسلین کے تمام قرض خواہوں کے برانڈز اور شیئرز کو سستے داموں خرید کر مرسلین کی حویلی اور ملز کی نیلامی کے نوٹس جاری کروا دیے۔ طارق شاہ ایک شام بھاری نجی سیکیورٹی کے ساتھ مرسلین کی حویلی میں داخل ہوا اور نیلامی کے کاغذات مرسلین کی گود میں پھینکتے ہوئے بولا، مرسلین صاحب، تمہارا بیٹا تو اپنی کرتوتوں کی سزا پا کر دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے پیچھے کا گند صاف کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگلے ہفتے یہ حویلی نیلام ہوگی اور تم لوگ سڑک پر آؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ شرافت سے حویلی کی چابیاں میرے حوالے کر دو۔ مرسلین کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے کاغذات کو دیکھتا رہا اور اس کا جسم شل ہو گیا۔ انس کا تاریخی فیصلہ اور واپسی۔ انس، جو اس تمام عرصے میں اپنی والدہ انسے کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں خاموشی اور باوقار طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا تھا، نے جب حویلی کی نیلامی اور مرسلین کی اس بیکسی کی خبر سنی تو اس کی والدہ انسے نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ انسے نے انس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرا بیٹا، میں جانتی ہوں کہ انہوں نے تمہاری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تمہاری عزت پر کیچڑ اچھالا اور تمہیں حویلی سے دھکے دے کر نکالا، لیکن تمہارا باپ ہمیشہ کہتا تھا کہ سچا انسان وہ نہیں جو بدلہ لے، بلکہ وہ ہے جو اپنے دشمن کو اس کے برے وقت میں سہارا دے۔ تمہارے چچا بے شک گنہگار ہیں، لیکن وہ تمہارے باپ کے سگے بھائی ہیں۔ جاؤ انس، اور اپنے خاندان کی عزت کو نیلام ہونے سے بچاؤ۔ انس نے اپنی والدہ کے قدموں کو چھوا اور اسی وقت اپنے تمام پرانے روابط، اپنی ذاتی محنت سے جمع کی گئی بچت اور اپنے والد کی چھوڑی ہوئی چند ذاتی جائیدادوں کو فروخت کر کے رقم کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ نیلامی کا دن اور انس کا سرپرائز نیلامی کے دن حویلی کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ طارق شاہ اپنے وکیلوں کے ساتھ حویلی کے صحن میں لگے اسٹیج پر بیٹھا تھا اور مرسلین و شازیہ ایک کونے میں سر جھکائے رو رہے تھے۔ نیلامی کا عمل شروع ہوا اور طارق شاہ نے حویلی کی بولی لگانا شروع کی۔ پنجاب ٹیکسٹائل ملز اور اس تاریخی حویلی کی حتمی بولی 20 کروڑ روپے۔ طارق شاہ نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہتھوڑی اٹھائی۔ 25 کروڑ روپے۔ پیچھے سے ایک باوقار اور مضبوط آواز گونجی۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو انس اپنے والد کے پرانے اور بااعتماد وکیل اسلم صاحب کے ساتھ ہاتھوں میں پے آرڈرز کا بریف کیس لیے کھڑا تھا۔ طارق شاہ کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اس نے غصے سے کہا، انس، تم جیسا کلاسک فقیر یہاں 25 کروڑ کہاں سے لایا؟ تم نیلامی کا ماحول خراب کر رہے ہو۔ اسلم وکیل نے فوراً آگے بڑھ کر نگران افسر کے سامنے عدالت کے احکامات اور اسٹیٹ بینک کی تصدیق شدہ دستاویزات رکھ دیں، جن سے یہ ثابت ہوا کہ انس نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر اپنے نئے سافٹ ویئر اسٹارٹ اپ کے تمام شیئرز بیچ کر یہ رقم حاصل کی تھی، اور ساتھ ہی اس نے طارق شاہ کے قائم کردہ تمام جعلی قرضوں کا قانونی طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ نگران افسر نے ہتھوڑی مارتے ہوئے اعلان کیا، حویلی اور تمام تر جائیداد کے قانونی جملہ حقوق اب انس ولد مرسلین کے بھائی کے نام منتقل کیے جاتے ہیں۔ پچھتاوا، معافی اور نیا آغاز۔ طارق شاہ ناکام و نامراد ہو کر اپنے غنڈوں کے ساتھ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ نیلامی ختم ہوتے ہی مرسلین انس کے قدموں میں گرنے لگا، لیکن انس نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے چچا کو گلے سے لگا لیا۔ مرسلین پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولا، انس، میں نے تیرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ میں نے تیرے باپ کی وراثت ہڑپ کی، تیرے کردار پر داغ لگائے، اور تو نے آج مجھے بے گھر ہونے سے بچا لیا۔ مجھے معاف کر دے انس، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ شازیہ بھی انس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی ماضی کی تمام بدزبانوہیں کی معافی مانگنے لگی۔ انس نے مرسلین اور شازیہ کے ہاتھ تھامے اور کہا، چچا جان، چچی، جو کچھ ہوا وہ ہمارے نصیب اور شایان کی غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا۔ میں نے کبھی آپ لوگوں سے نفرت نہیں کی۔
یہ حویلی اب کی تھی اور ہمیشہ اب کی ہی رہے گی۔ میں یہاں کوئی حساب مانگنے نہیں آیا بلکہ اپنے باپ کے نام کو قائم رکھنے آیا ہوں۔ انس نے فوراً شارین کے علاج کے لیے شہر کے بہترین سائیکاٹرسٹ کا بندوبست کیا اور حویلی کا ایک حصہ اپنی والدہ انسے کے لیے دوبارہ آراستہ کروا دیا۔ چند ہی مہینوں میں انس کی دن رات کی محنت سے کپڑے کی ملز دوبارہ چل پڑیں۔ اس نے پرانے تمام ملازمین کی نوکریاں بحال کیں اور مرسلین کو عزت کے ساتھ کمپنی کا چیئرمین بنا دیا، جبکہ تمام تر انتظامی اختیارات خود سنبھال لیے۔ شارین بھی بہترین علاج اور انس کی بے لوث محبت و شفقت کے باعث آہستہ آہستہ ذہنی صدمے سے باہر آنے لگی۔ اس نے انس سے اپنی تمام ماضی کی حرکتوں پر رو رو کر معافی مانگی اور ایک بہتر انسان بننے کا عہد کیا۔ ڈرامے کا اختتام حویلی کے اسی صحن میں ہوتا ہے جہاں کبھی نفرت، چالاکیوں اور غرور کا راج تھا۔ آج وہاں محبت، سچائی اور خاندان کا اتحاد قائم ہو چکا تھا۔ مرسلین اور شازیہ اپنے ہاتھ اٹھا کر انس کے لیے ابدی دعائیں مانگ رہے تھے، اور یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ برائی کا انجام چاہے کتنا ہی ہولناک کیوں نہ ہو، سچائی اور اعلیٰ ظرفی کی فتح ہمیشہ اٹل ہوتی ہے۔ شایان کی تدفین کو کئی ماہ بیت چکے تھے، لیکن مرسلین کی حویلی پر چھائی ویرانی اور پچھتاوے کے بادل چھٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شایان کا جانا صرف ایک جوان بیٹے کی موت نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ہی مرسلین کا صدیوں پرانا غرور، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے والی انا اور شازیہ کے تمام پرتعیش خواب خاک میں مل چکے تھے۔ فہام قریشی اپنے سیاسی رسوخ اور دولت کی بدولت برون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے قانونی طور پر مرسلین کو کوئی انصاف نہ مل سکا۔ پولیس کی روز روز کی بازپرس، عدالتوں کے چکر اور اخبارات میں چھپنے والی رسوائی کی خبروں نے مرسلین کی رہی سہی عزت بھی نیلام کر دی تھی۔ وہ شخص جو کبھی راستے سے گزرتا تھا تو گردن اکڑا کر چلتا تھا، اب حویلی کے تاریک برآمدے میں کسی بے جان مجسمے کی طرح گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ شارین کی حالت دن با دن بگڑتی جا رہی تھی۔ فہام کی دی ہوئی شدید ذلت، منگنی کی انگوٹھی منہ پر پھینک کر مارے جانے کے الفاظ اور اپنے ہی بھائی کی لاش کا منظر اس کے ذہن پر ایسا نقوش چھوڑ گیا تھا کہ اس نے بولنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن بھر اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی دیوار کو گھورتی رہتی اور ذرا سی آہٹ پر چیخنے لگتی۔ شازیہ، جو کبھی اپنی بیٹی کے روشن مستقبل اور امیر ترین گھرانے میں رشتہ ہونے کے ضم میں اپنے سسر اور انس کے خاندان کو پاؤں کی جوتی سمجھتی تھی، اب ہر وقت آنسو بہاتی نظر آتی۔ اس کے پاس اب نہ تو وہ بناؤ سنگھار تھا اور نہ ہی وہ تکبر۔ وہ روز صبح اٹھ کر شارین کے پاؤں پڑتی، اسے کھانا کھلانے کی کوشش کرتی، لیکن شارین پلیٹیں اٹھا کر دیوار پر دے مارتی۔ ایک دن شازیہ نے زار و قطار روتے ہوئے مرسلین سے کہا کہ یہ ہمارے اپنے گناہوں کا عذاب ہے۔ مرسلین، ہم نے انس کی معصومیت کو لوٹا، ہم نے اس کی خوشیوں کو آگ لگائی، اور آج دیکھو ہماری اپنی اولاد زندہ لاش بن چکی ہے۔ کاش ہم نے وقت رہتے انس کے باپ کی وصیت کا احترام کیا ہوتا تو آج میرا شایان زندہ ہوتا۔ شایان کی زندگی میں کیے گئے غلط فیصلوں، اس کی عیاشیوں اور فہام کے ساتھ مل کر کی جانے والی خفیہ سرمایہ کاریوں کا کچا چٹھا اب سامنے آنے لگا تھا۔ مرسلین کی کپڑے کی ملز اور برآمدات کے کاروبار پر کروڑوں کا قرضہ چڑھ چکا تھا۔ جن تجارتی شرکا کو شایان نے دھوکہ دیا تھا، انہوں نے اب مرسلین پر عدالتوں کے ذریعے املاک کی ضبطی کے کیسز کر دیے تھے۔ اسی اثنا میں فہام قریشی کے ایک رشتہ دار اور شایان کے سابقہ کاروباری حریف طارق شاہ نے مرسلین کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ طارق شاہ ایک شاطر اور بے رحم قبضہ مافیا کا سربراہ تھا، جس نے مرسلین کے تمام قرض خواہوں کے برانڈز اور شیئرز کو سستے داموں خرید کر مرسلین کی حویلی اور ملز کی نیلامی کے نوٹس جاری کروا دیے۔ طارق شاہ ایک شام بھاری نجی سیکیورٹی کے ساتھ مرسلین کی حویلی میں داخل ہوا اور نیلامی کے کاغذات مرسلین کی گود میں پھینکتے ہوئے بولا کہ مرسلین صاحب، تمہارا بیٹا تو اپنی کرتوتوں کی سزا پا کر دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے پیچھے کا گند صاف کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگلے ہفتے یہ حویلی نیلام ہوگی اور تم لوگ سڑک پر آؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ شرافت سے حویلی کی چابیاں میرے حوالے کر دو۔ مرسلین کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے کاغذات کو دیکھتا رہا اور اس کا جسم شل ہو گیا۔ انس، جو اس تمام عرصے میں اپنی والدہ انسے کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں خاموشی اور باوقار طریقے سے اپنی زندگی گزار رہا تھا، نے جب حویلی کی نیلامی اور مرسلین کی اس بیکسی کی خبر سنی تو اس کی والدہ انسے نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ انسے نے انس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میرا بیٹا،
میں جانتی ہوں کہ انہوں نے تمہاری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تمہاری عزت پر کیچڑ اچھالا اور تمہیں حویلی سے دھکے دے کر نکالا۔ لیکن تمہارا باپ ہمیشہ کہتا تھا کہ سچا انسان وہ نہیں جو بدلہ لے، بلکہ وہ ہے جو اپنے دشمن کو اس کے برے وقت میں سہارا دے۔ تمہارے چچا بے شک گنہگار ہیں، لیکن وہ تمہارے باپ کے سگے بھائی ہیں۔ جاؤ انس اور اپنے خاندان کی عزت کو نیلام ہونے سے بچاؤ۔ انس نے اپنی والدہ کے قدموں کو چھوا اور اسی وقت اپنے تمام پرانے روابط، اپنی ذاتی محنت سے جمع کی گئی بچت اور اپنے والد کی چھوڑی ہوئی چند ذاتی جائیدادوں کو فروخت کر کے رقم کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ نیلامی کے دن حویلی کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ حویلی کے اندر حالات اس وقت مزید خراب ہو گئے جب دراب خان نے ایک روپوش قاصد کے ذریعے بیجان کی پرانی یادداشتیں اور ایک ایسا جعلی وصیت نامہ وادی کی عدالت اور میڈیا میں عام کر دیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ غازی حویلی پر سربلند اور ترسم کا کوئی قانونی حق نہیں ہے، بلکہ یہ زمین اور حویلی دراب خان کے آباء و اجداد کی تھی۔ اس اچانک اور چومکھی حملے نے سربلند اور ترسم کو ہلا کر رکھ دیا۔ سربلند نے جب کونسل کے اراکین اور کسانوں کے سامنے اپنی پاکدامنی کا ثبوت دینے کی کوشش کی تو عوام کے اندر پیدا ہونے والے شدید غصے اور شکوک و شبہات کی وجہ سے کونسل کا بااعتماد نظام ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ تہ خانے کا محاصرہ اور رابعہ کا اغوا جب وادی کے اندر شکوک و شبہات کی آگ دہک رہی تھی، دراب خان نے اپنی اصل خوفناک چال چلی۔ اس نے اپنی جدید سائبر ہیکر سائرہ کے ذریعے پوری وادی کا بجلی، موبائل فون اور اینالاگ کمیونیکیشن نیٹ ورک ایک ہی وقت میں جام کر دیا۔ وادی پر تاریکی اور سناٹا چھا گیا، اور اسی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلیک والوز کے 100 سے زائد جدید ترین ہتھیاروں سے لیس گوریلا جنگجوؤں نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا۔ دشمن کے پاس جدید ترین نائٹ ویژن چشمے، زہریلی گیس کے بم اور ایئر ڈراپ ہونے والے چھوٹے مسلح ڈرونز تھے۔ حویلی کی چھت پر قائم سیکیورٹی پوسٹوں کو سائلنسر والی بندوقوں سے خاموشی سے صاف کر دیا گیا۔ ترسم، جو وادی کے بیرونی گشت پر تھا، حویلی کے اندر داخل نہ ہو سکا کیونکہ بیرونی راستوں پر لینڈ مائنز بچھا دی گئی تھیں۔ حویلی کے صحن میں شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ سربلند نے اپنی روایتی بندوق اٹھائی اور حویلی کی دفاعی دیواروں سے دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ اس نے اپنی بے مثال نشانہ بازی سے دشمن کے متعدد جنگجوؤں کو وہیں ڈھیر کر دیا، لیکن دشمن کی تعداد اور ان کے جدید آلات کے سامنے حویلی کے چند وفادار چوکیدار زیادہ دیر نہ ٹک سکے۔ عظیم شاہ نے موقع غنیمت جان کر حویلی کے عقبی برآمدے کا دروازہ بم سے اڑا دیا اور اندر داخل ہو کر رابعہ کو یرغمال بنا لیا۔ عظیم شاہ نے رابعہ کی گردن پر خنجر رکھ کر سربلند کو للکارا، سربلند خان، اپنی بندوق پھینک دو ورنہ رابعہ کی گردن تمہاری آنکھوں کے سامنے کاٹ دی جائے گی۔ سربلند کے پاس اپنی محبوب بیوی اور وادی کی سب سے باوقار خاتون رابعہ کی جان بچانے کے لیے بندوق پھینکنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ جیسے ہی سربلند نے اپنی بندوق نیچے کی، عظیم شاہ کے بندوں نے سربلند پر دیوانہ وار حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور زنجیروں میں جکڑ کر حویلی کے تاریخی تہخانے میں قید کر دیا۔ رابعہ اور سربلند دونوں کو دراب خان کے سامنے کالا محل کے نچلے غاروں میں منتقل کر دیا گیا۔ دراب خان نے قہقہا لگاتے ہوئے سربلند سے کہا، 50 سال پہلے مجھے اس حویلی سے کتوں کی طرح نکالا گیا تھا۔ آج میں تمہاری حویلی پر اپنا پرچم لہرائے گا اور کل سورج نکلنے سے پہلے تمہیں اور رابعہ کو اسی حویلی کے صحن میں وادی کے عوام کے سامنے پھانسی دوں گا۔ ترسم کا جنون اور کالی پہاڑی کا مرکہ جب ترسم کو حویلی پر حملے، سربلند اور رابعہ کے اغوا اور حویلی پر دراب خان کے قبضے کی اطلاع ملی تو اس کے جسم کا ایک قطرہ انتقام اور اپنے بھائی کو بچانے کے جنون میں کھولنے لگا۔ ترسم اب وہ پرانا ترسم نہیں رہا تھا جو باتوں سے مان جاتا، اس وقت اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف خون اور تباہی کا رنگ تھا۔ ترسم نے اپنی زخمی ٹانگ کی پرواہ کیے بغیر وادی کے ان تمام قدیمی قبائلیوں اور ترسم غازی دستے کے سب سے سفاک جنگجوؤں کو طلب کیا جو پہاڑوں میں بھیڑیوں کی طرح رہنے کے عادی تھے۔ ترسم نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ سے خون کی لکیر کھینچی اور قسم کھائی، آج اتو غازی حویلی کا نام رہے گا یا ترسم کا وجود۔
اپنے سردار اور اپنی بہن رابعہ کو بچانے کے لیے اگر مجھے پورا کالا محل بھی خاک میں ملانا پڑا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ترسم نے روایتی سیدھے حملے کے بجائے ایک انتہائی خطرناک اور خودکش راستہ منتخب کیا۔ اس نے شاہین چٹان کی ان عمودی دراڑوں سے کالا محل کی طرف پیش قدمی شروع کی جہاں سے گزرنا موت کو سیدھی دعوت دینے کے مترادف تھا۔ رات کی انتہائی تاریکی میں طوفانی بارش کے دوران ترسم اور اس کے 50 سب سے خونخوار گوریلا جنگجو کالا محل کی عقبی دیواروں پر روپیس کے ذریعے چڑھ۔ کالا محل میں خونریز جنگ کالا محل کے صحن میں دراب خان کے نائٹ گارڈز اور بلیک والوز کے کمانڈوز پہرا دے رہے تھے۔ ترسم نے کسی ایک گولی کی آواز کے بغیر اپنے روایتی قبائلی چاقوؤں سے دشمن کے 9 سے زیادہ سنٹریوں کے گلے کاٹ کر انہیں جہنم واصل کیا۔ لیکن اسی اثنا میں دشمن کی ایک ڈاگ سکواڈ نے ترسم کے دستے کی بو سونگ لی اور کالا محل میں ہنگامی سائرن گونج اٹھا۔ اگلے ہی لمحے کالا محل ایک جہنم بن گیا۔ ترسم اور اس کے ساتھیوں نے دستی بموں اور خودکار رشین رائفلوں سے دشمن کی صفوں پر دھاوا بول دیا۔ گولیاں دیواروں کو چھید رہی تھیں اور ہر طرف خون کی ندی بہنے لگی۔ ترسم، جس کے شانے پر بھی گولی کا گہرا زخم لگ چکا تھا، کسی زخمی شیر کی طرح دشمن کے کمانڈوز پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے اکیلے ہی عظیم شاہ کے 8 باڈی گارڈز کو اپنے خنجر اور بندوق کے بٹ سے مار گرایا۔ ترسم نے کالا محل کے نچلے تہ خانے کا لوہے کا دروازہ دھماکے سے اڑا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے سر بلند شدید زخمی حالت میں زنجیروں سے بندھا ہوا تھا اور رابعہ ایک کونے میں قید تھی۔ ترسم نے اپنی ننگی تلوار سے سر بلند کی زنجیریں کاٹیں اور اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ سر بلند نے ترسم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ترسم، دراب خان اوپر کے برج پر ہے اور اس نے پورے کالا محل میں بارود لگا رکھا ہے۔ وہ ہمیں مارنے کے لیے پورا محل اڑانے والا ہے۔ حتمی مرکا اور دراب خان کا انجام ترسم، سر بلند اور رابعہ نے مل کر کالا محل کے بالائی برج کی طرف پیش قدمی کی۔ راستے میں سائرہ اور عظیم شاہ نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن رابعہ نے زمین پر پڑی ہوئی ایک پستول اٹھا کر عظیم شاہ کے سینے میں گولی اتاری اور اپنے ماضی کے خوف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بالائی برج پر دراب خان ہاتھ میں بم کا ریموٹ کنٹرول لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مکروہ اور دیوانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، تم لوگ مجھے نہیں ہرا سکتے۔ اگر میں مروں گا تو تم سب کو اپنے ساتھ اس بارود کے ڈھیر میں لے کر جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ دراب خان ریموٹ کا بٹن دباتا، سر بلند نے زبردست چھلانگ لگا کر دراب خان کی کلائی پر وار کیا، جس سے ریموٹ کنٹرول ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے کھائی میں جا گرا۔ دراب خان نے غصے میں آ کر اپنا خنجر نکالا اور سر بلند پر حملہ کر دیا، لیکن اس بار سر بلند اکیلا نہیں تھا۔ ترسم اور سر بلند دونوں بھائیوں نے مل کر اپنے آباؤ اجداد کی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دراب خان کو برج کے جنگلے سے گھسیٹ کر نیچے لایا۔ ترسم نے دراب خان کی گردن سے پکڑ کر اسے کہا، 50 سال پہلے تجھے اس حویلی سے معاف کر کے نکالا گیا تھا، لیکن تو نے ہماری مٹی اور ہماری بہن رابعہ پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کی۔ غازی حویلی کا حساب اب پورا ہوگا۔ سر بلند اور ترسم نے مل کر اپنے آباؤ اجداد کی اس تاریخی تلوار کو دراب خان کے سینے کے آر پار کر دیا، اور یوں غازی حویلی کے سب سے پرانے اور سیاہ ترین دشمن کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ نئی صبح اور لازوال امن جب سورج کی پہلی دھنک وادی کے بلند پہاڑوں پر چمکی تو کالا محل کا سیاہ برج راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ سر بلند، ترسم اور رابعہ وادی کے ہزاروں جمع شدہ شہریوں کے سامنے غازی حویلی کے مرکزی صحن میں واپس لوٹے۔ سائرہ کے تمام سائبر آلات اور جعلی دستاویزات کو عوام کے سامنے جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ سر بلند نے وادی کے تمام کسانوں کے سامنے اپنے اور ترسم کے تمام مالیاتی اثاثے اور جائیدادیں باضابطہ طور پر غازی عوامی ویلفیئر ٹرسٹ کے نام منتقل کر دیں، اور یہ اعلان کیا کہ اب سے غازی حویلی کا کوئی ایک بھی شخص جائیداد کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ اس وادی کا مالک ہر ایک غریب اور عام شہری ہوگا۔ ترسم نے اپنے تمام ہتھیار حویلی کے تاریخی میوزیم میں رکھ دیے اور وادی کے نوجوانوں کو امن، جدید تعلیم اور تکنیک کی تربیت دینے کا بیڑا اٹھایا۔
رابعہ نے وادی کی تمام خواتین کے لیے پہلے سائنسی اور طبی تربیتی ادارے کی بنیاد رکھی۔ غازی حویلی کا وہ بلند و بالا پرچم، جو نہ جانے کتنے اپنوں اور بیگانوں کے خون سے سینچا گیا تھا، اب صرف ایک خاندان کی جاؤ جلال کی علامت نہیں رہا تھا، بلکہ وہ پوری وادی کے اتحاد، ناقابل تسخیر شجاعت، سچی محبت اور ابدی امن کی ایک ایسی لازوال داستان بن چکا تھا جو آنے والی 100 نسلوں تک ان پہاڑوں کی